بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 9 جولائی 2020 بروز جمعرات 18 ذوالقعدہ بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں۔ کورونا بحران غیر ملکی کارکنان کی جگہ سعودی لیں گے۔ سعودی عرب میں ماہر اقتصادیات ڈاکٹر محمد الصبان نے امید ظاہر کی ہے کہ غیر ملکی کارکنان کی لاگت بڑھ جانے کا فائدہ سعودیوں کو ہوگا اور ان کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ڈاکٹر محمد الصبان کے مطابق 2030 تک بے روزگاری کی شرح 7% تک لانے کا ہدف پورا ہو جائے گا اور رفتہ رفتہ سعودی کارکن مختلف شعبوں میں غیر ملکی ملازمین کی جگہ لے لیں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق الصبان نے کہا کہ جیسے جیسے غیر ملکی کارکنان کی لاگت بڑھے گی، ان کی درآمد کی راہ میں دشواریوں میں اضافہ ہوگا، ویسے ویسے سعودی کارکنان کی طلب مارکیٹ میں بڑھتی چلی جائے گی۔ الصبان نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ سعودی خواتین میں بے روزگاری کی شرح میں کمی نے ثابت کر دیا کہ خواتین کو روزگار دلانے کے لیے مختلف شعبوں کے دروازے کھولنے کا سرکاری فیصلہ درست تھا۔ حکومت نے دینی تعلیمات کے دائرے میں خواتین کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر کے مناسب اقدام اٹھایا۔ اقتصادی سرگرمیوں کی بحالی اور بڑی تعداد میں غیر ملکی کارکنان کی برطرفی سے سعودیوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ڈاکٹر محمد الصبان نے مزید کہا کہ کورونا بحران ختم ہونے کے بعد بڑے پیمانے پر سعودیوں کو ملازمتیں ملیں گی، سرکاری اور غیر سرکاری منصوبے دوبارہ شروع ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بہت سارے غیر ملکی کارکنان چھٹی کر دی گئی ہے، ان میں سے اچھی خاصی تعداد مملکت کو خیر باد کہہ چکی ہے، ان کی جگہ سعودی کارکنان آئیں گے تو اس سے سعودی اور غیر ملکی کارکنان کے درمیان موجود خلیج مزید کم ہوگی۔ اگلی اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ حج کے دوران ٹرین نہیں چلے گی۔ سعودی وزارت برائے نقل و حمل نے کہا کہ اس سال حج موسم کے دوران حرمین ٹرین نہیں چلے گی، نہ ہی مشاعر مقدسہ ٹرین سروس مہیا ہوگی۔ یہ فیصلہ حاجیوں کی تعداد بے حد محدود ہونے کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ ٹرین نہ چلانے کا فیصلہ کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے حفاظتی تدابیر کا حصہ ہے۔ الیوم اخبار کے مطابق وزارت نقل و حمل میں جنرل مینجمنٹ کے انچارج یاسر المصفر نے بتایا کہ وزارت نے اس سال حج موسم کے دوران ٹرانسپورٹ لائسنس کے اجراء کی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ اس پر عمل درآمد وزارت حج اور عمرہ اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر کیا جائے گا۔ ریاض میٹرو کے افتتاح کی تیاریاں۔ سعودی عرب میں ریاض رائل کمیشن کے ایگزیکٹو چیئرمین فہد الرشید نے کہا ہے کہ ریاض میٹرو کے بعض حصوں کا افتتاح 2020 کے اختتام سے قبل کر دیا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ ان دنوں دارالحکومت ریاض میں 18 سے زیادہ بڑے منصوبے نافذ کیے جا رہے ہیں۔ ریاض کی آبادی 15 ملین تک پہنچانے کا پروگرام ہے۔ العربیہ نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ بڑے منصوبوں میں میٹرو، الدریا گیٹ، القدیہ منصوبہ، ریاض آرٹ اور گرین ریاض منصوبہ شامل ہے۔ الرشید نے بتایا کہ آئندہ 10 برسوں کے دوران ریاض میں 3 ٹریلین ریال کی سرمایہ کاری ہوگی، جس سے دارالحکومت میں معیشت کا حجم بڑھ جائے گا۔ غیر ملکیوں کے ورثاء کو 8,71,000 ریال ملیں گے۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے نجی کمپنی کو متوفی غیر ملکی کارکن کے ورثاء کے لیے 8,71,000 ریال کی ادائیگی کا پابند بنا کر فریقین کے درمیان مالی تنازع حل کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آجروں اور اجیروں کے درمیان ماورائے عدالت تنازعات طے کرانے کے لیے مصالحتی ادارہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ ادارہ عدالتی کارروائی کی پیچیدگیوں سے فریقین کو بچانے اور کم وقت میں بہتر شکل میں معاملات طے کرانے کا انتظام کرتا ہے۔ وزارت افرادی قوت ریاض برانچ نے بتایا کہ نجی کمپنی اور اس کے متوفی عرب کارکن کے وارثوں کے درمیان مالی تنازع چل رہا تھا۔ تازہ تنازع وہ طے کرانے کے لیے متعدد میٹنگز کی گئیں۔ فریقین کو مصالحت کے لیے وہ تنازع کرنے پر آمادہ کر کے مصالحت کی تفصیلات پر بات چیت کی گئی اور برآخر وہ دونوں راضی ہو گئے۔ کمپنی عرب کارکن کے وارثوں کو 8,71,000 ریال ادا کرے گی۔
سعودی عرب میں پہلی مرتبہ رضاکار خواتین الحصہ کی جامع مساجد میں صفائی اور سینیٹائزنگ کر رہی ہیں۔ الاخباریہ چینل کے مطابق الحصہ میں ثقافتی انجمن کے ماتحت ایک رضاکارانہ ٹیم کرونا وبا کے آغاز میں قائم کی گئی تھی۔ خواتین اب تک 5 شعبوں میں رضاکارانہ خدمات انجام دے چکی ہیں۔ مساجد کی سینیٹائزنگ کا کام سب سے آخر میں انجام دیا گیا۔ سعودی عرب کی بین الاقوامی پروازیں کب بحال ہوں گی؟ سعودی عرب میں وزارت صحت کی ہدایات کے مطابق کرونا وائرس سے محفوظ رہتے ہوئے مقررہ ضوابط کے تحت معمولات زندگی بحال ہو چکے ہیں۔ اندرون ملک فضائی اور زمینی سفر پر پابندی بھی اٹھا دی گئی ہے۔ مملکت کے مختلف شہروں میں فضائی سفر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے جاری ہے۔ اندرون ملک سفر پر پابندی تو ختم ہو گئی ہے، تاہم ابھی تک بیرون ملک فضائی سروس بحال نہیں کی گئی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ متعلقہ وزارتوں کے ساتھ معاملات زیر غور ہیں اور حالات بہتر ہو جائیں گے تو بیرون ملک سفر پر پابندی بھی ختم کر دی جائے گی۔ پاکستان کے قارئین کے لیے ایک اچھی خوشخبری، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی خصوصی پروازوں کا سلسلہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جاری ہے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ ایئر بلو نے اپنی پاکستان کے سعودی عربیہ سے جدہ سے نارمل فلائٹس کی بکنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ کیا اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ ہماری سیل وہ اوپن ہو چکی ہے، آپ ہمارے دفاتر وہ آ سکتے ہیں اور اپنے ٹکٹ کی بکنگ بھی کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی آفس کی ٹائمنگ صبح 9 بجے سے 5:30 بجے تک شام تک ہے، ورکنگ ڈیز ہفتے سے جمعے رات تک ہے۔ مزید وہ ہیلپ لائن کے لیے آپ ان کی ہیلپ لائن 111247 پر کال کر کے ایئر بلو کی مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے صرف پی آئی اے اپنی خصوصی پروازیں چلا رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی سعودی ایئر لائن کی بھی چند پروازیں ہفتے میں 4 سے 5 پروازیں چل رہی تھیں۔ اس کے لیے آپ ایئر بلو کی ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور خصوصی پروازوں کی بات کریں تو آج پاکستان کے لیے 4 خصوصی پروازیں یہاں سے مسافروں کو لے کر روانہ ہوں گی۔ انڈیا کی خصوصی پروازوں سے متعلق خبر شامل کرتے ہیں۔ وندے بھارت مشن فیز 4 کے تحت آج ایئر انڈیا کی پرواز AI-1938 دمام سے ترویندرم کے لیے 319 مسافروں کو لے کر روانہ ہوگی۔ انڈیا کے لیے بہت سی ایئر لائنز نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی فلائٹس کو اوپن کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہیں، کیونکہ انڈیا ان ممالک میں شامل ہوتا جا رہا ہے جہاں کرونا کیسز ہیں وہ تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں تیسرے نمبر پر وہ کرونا کیسز کے حساب سے انڈیا آ چکا ہے، اس لیے انٹرنیشنل پروازوں کی بحالی میں ابھی مزید تاخیر نظر آ رہی ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ کرونا بحران، چند ہزار پاکستانی ہی واپس گئے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں پاکستان کے قونصل جنرل خالد مجید نے کہا ہے کہ کرونا بحران کے دوران سعودی عرب سے چند ہزار سے زیادہ پاکستانی واپس نہیں گئے۔ ایسے لوگ بہت کم تعداد میں ہیں جن کی ملازمتیں ختم ہوئی ہیں۔ ان کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ یہ بات آپ کے علم میں لے کر آؤں میں کہ سعودی عرب دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس نے کرونا کی وبا کے حوالے سے تارکین وطن کے لیے کسی قسم کی کوئی سختی نہیں کی۔ شاید پورے گلف ریجن میں واحد ملک ہے جہاں کسی بھی حوالے سے تارکین کو تنگ نہیں کیا گیا، انہیں اپنے ملکوں میں جانے کے لیے نہیں کہا گیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں سے بہت کم تعداد میں لوگ وہ پاکستان گئے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ کرونا کے مزید 3000 سے زائد نئے کیسز، 42 ہلاکتیں۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں کرونا وائرس کے مزید 3036 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد مملکت میں کووڈ-19 کے مریضوں کی مجموعی تعداد 2,20,144 تک پہنچ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے 42 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ یوں اب تک اس مہلک وائرس سے 2059 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ 8 جولائی کو کی گئی یومیہ پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ ریاض میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 288 رہی، جبکہ دوسرا نمبر جدہ کا رہا جہاں 243 افراد کا کووڈ-19 ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ نیوم میں دنیا کا سب سے بڑا گرین ہائیڈرو پروجیکٹ۔ سعودی عرب میں نیوم کمپنی ایئر پروڈکٹس اور ایکوا پاور کے اشتراک سے ماحول دوست ہائیڈروجن کی پیداوار کے لیے نیوم زون میں عالمی درجے کا پروجیکٹ قائم کرے گی۔ اس پر $5 ارب سے زیادہ لاگت آئے گی۔ ماحول دوست ہائیڈروجن دنیا بھر کو سپلائی کیا جائے گا۔ اس کی بدولت انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ کے شعبے کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل ہو جائے گا اور موسمی تبدیلی کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔
بوگس چیک قابل گرفتاری اور بڑا جرم ہے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ اکاؤنٹ میں رقم نہ ہونے یا کم بیلنس سے زیادہ کا چیک جاری کرنا جرم ہے۔ اس پر 3 برس قید اور 50,000 ریال تک جرمانہ ہے، اور اس کے علاوہ دونوں سزائیں بھی ایک ساتھ دی جا سکتی ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق پبلک پروسیکیوشن نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ چیک کو قانونی تحفظ حاصل ہے، اس کی حیثیت مالی لین دین میں کرنسی نوٹوں جیسی ہے۔ چیک جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رقم متعلقہ شخص یا ادارے کو چیک پیش کرتے ہی مل جائے گی، لہذا اکاؤنٹ میں رقم نہ ہونے کے باوجود چیک جاری کرنا یا بیلنس کم ہونے کی صورت میں زیادہ رقم کا چیک جاری کرنا بدنیتی پر مبنی ہے۔ بوگس چیک کا اجرا قابل گرفتاری اور بڑا جرم ہے۔ پبلک پروسیکیوشن نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کرنسی نوٹوں کے لین دین اور خصوصی چیک کے بارے میں تمام تفصیلات سے آگاہی حاصل کریں۔ مواصلاتی نظام کی خلاف ورزی 80 لاکھ ریال کے جرمانے۔ سعودی عرب میں مواصلاتی نظام کی خلاف ورزی کرنے پر کمپنیوں کو 80 لاکھ ریال سے زیادہ کے جرمانے کیے گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن کمیشن نے مواصلاتی قانون کی خلاف ورزیوں پر STC پر 3.2 ملین، زین پر 2.1 ملین اور موبائلی پر 1.4 ملین ریال کے جرمانے عائد کیے ہیں۔ تمام مواصلاتی کمپنیوں پر 8 ملین ریال سے زیادہ کے جرمانے عائد کیے گئے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔